جی ناظرین ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جب ہماری بات ہوئی جنرل حمید گل صاحب سے تو انہوں نے کارگل کے حوالے سے کہا کہ اس پہ کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، اور کچھ انہوں نے ایک سین بھی کریٹ کر دیا کہ کس طریقے سے جنرل پرویز مشرف کو بلایا جائے گا، وہ فل یونیفارم میں ہوں گے اور اس پہ جب کورٹ مارشل ہوگا تو کیا ہوگا. سینیٹر طاہر حسین مشہدی صاحب، آپ بھی فوج میں رہے، آپ کا فوج سے تعلق بھی ہے، کرنل بھی رہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر فوج کے کوئی سابق آرمی چیف ہیں یا فوج کے کوئی بھی بندے ہیں، جیسے پرویز مشرف کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے توڑا، ان کی وائلیشن کی، اس حوالے سے جب ٹرائل ہوگا تو کیا منظر ہوگا؟ انہوں نے تھوڑا سا کریٹ کرنے کی تو کوشش کی، باقی آپ بتائیں گے. بھی آپ نے بالکل ہی صحیح الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو ڈسکشن ہے یہ پیورلی آف ایکڈیمک انٹرسٹ ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو دا پولیمکس آف اٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے نہیں بتائی آپ کو کہ ایوری ملٹری پرسنل انڈر اوتھ ہوتا ہے ٹو بی فیتھفل اینڈ لوئل ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ تو ایک چیز. لیکن جب اوتھ لیا جاتا ہے پھر اس کی وائلیشن کیوں کی جاتی ہے؟ نہیں، اس کے بعد جب تک وہ سروس میں رہتا ہے اور 2 سال سروس کے بعد ہی از باؤنڈ انڈر دی مینیول آف پاکستان ملٹری لا، جس میں سارا سیکشنز دی گئی ہیں کہ ڈسپلن کے اوپر ٹو مینٹین گڈ آرڈر اینڈ ملٹری ڈسپلن. اینڈ اس کے اندر بھی آپ یہ جو ہے کوئی سول لا کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ جو کہ ایک ایکٹ ہے جیسے کہ آپ کی کرمنل پروسیجر کوڈ ہے ٹو پنش دا رانگ ڈوئرز اور اینی باڈی وائلیٹنگ دی MPML اور دا سول لا اور دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو یہ تو سمپل بات ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو سینیریو آپ نے پینٹ کیا ہے کہ کسی کو واپس بلایا جائے تو نیچرلی ہی از اے سبسٹینٹیو جنرل، تو ہی ول بی گیون آل دی آنر ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ ڈیو ٹو اے جنرل اینڈ ہی ول گیٹ آل دا پروٹوکول، ہی ول گیٹ آل دا ڈسپلنری تھنگ. اور آپ پھر جا کے ایک یہ سینیریو میں ایک سرونگ جنرل کو جا کے اریسٹ کریں گے تو آئی تھنک دس از اے امپاسبل سینیریو. کوئی اس کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچا گئے ہیں، وہ فوج بچانے کی کوشش کر رہی ہے. بس اس کے اوپر. اور دوسرا کہ آپ نے جو بالکل ہائی لائٹ کیا کہ یہ پرابلم کیوں ہے، یہ پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ پرابلم ہے ہماری پولیٹیکل سسٹم میں. یہ جو 2% نے آ کے قبضہ کیا ہوا ہے ہماری یہ جو پارلیمنٹ پہ بھی اور منی پہ بھی، فزیکلی، ایڈمنسٹریٹولی اینڈ پولیٹیکلی، اینڈ دے ہیو گاٹ 98% ہاسٹیج. اینڈ اس میں ملٹری بھی ہے، اس میں ہر ایک کو شوق ہے کہ اس میں آئے اور انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خالد رانجھا صاحب سابق سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. ماہر قانون ہیں. السلام علیکم سینیٹر صاحب. السلام علیکم. جی رانجھا صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ پرویز مشرف کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کی ٹیم میں بھی شامل ہیں، کیا مشورے ہوئے ابھی تک جو مستقبل میں کیسز سامنے آئیں گے پرویز مشرف کے حوالے سے؟ ڈفرینٹ پارٹیز ہیں اس میں جا رہی ہیں، وہ ان پہ کیس کریں گی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کیا تیاری کی گئی ہے پرویز مشرف کی جانب سے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نان ایشو ہے. نہ کوئی ابھی کوئی مقدمہ ہے، نہ کسی مقدمے کی تیاری ہے، نہ کوئی چارج شیٹ ہے، نہ کوئی پرچہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہوائی گفتگو ہوگی. جی وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں پنجابی میں بات کرنے کی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈا ہوئے گا ہو کے مر جائے گا ہونے پٹن لگ پئیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہ آئین کا پروٹیکشن کریں گے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کریں گے، لیکن جو ان کے اقدامات تھے، 99 کا اقدام تھا یا 3 نومبر کا اقدام تھا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ دین کیا ہوگا؟ میں کہتے ہیں جو اقدام تھے 99 اکتوبر والے وہ کوئی مختلف نہیں ہیں 3 نومبر سے میرے نزدیک. اور یہی عدلیہ ہے جو انہیں ٹرائی کرنا چاہتی ہے. اسی عدلیہ نے ان کو تحفظ دیا اور کہا کہ آپ گو فرد واحد ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ آئین میں ترمیم کر لو. اور پھر اب وہی عدلیہ جو ہے ان کا کہے گی ہم ان کا مکو ٹھپیں گے. لیکن جس عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ڈوگر کورٹ تھی، چیف جسٹس جو تھے فارمر ڈوگر صاحب تھے، اس سے پہلے ہی افتخار چودھری صاحب نے ایک آرڈر دے دیا تھا. اٹس اے سپریم کورٹ، اٹس اے سپریم کورٹ، اٹس اے سپریم کورٹ. اور جب ڈوگر صاحب چیف جسٹس تھے کتنے لوگوں کو پھانسی ہوئی، کتنے لوگ بری ہوئے، کتنے لوگوں کی زمینیں دی گئی،
کتنے کے مکان لیے گئے. تو اٹ واز اے سپریم کورٹ. اب جو اصل لڑائی ہے یہ تو مابین ججز کے ہے. اٹس انٹرا کورٹ فائٹ. جو پہلے تو انہوں نے کہا جی یہ والے جو ہیں یہ اہل نہیں ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل نہیں تھے. اٹس اے انٹرا کورٹ فائٹ اینڈ وی آر لوکنگ فار اے سیلف سرونٹ ججمنٹ. ٹھیک ہے, بالکل اسی پوائنٹ بات کریں گے آپ. اس میں کوئی ایکسٹرینیس عنصر شامل ہیں. 3 نومبر کا واقعہ تھا, اس کے بعد ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے, اس کے بعد 13 جج آ گئے, انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے. پھر ریویو بیٹھا, انہوں نے کہا جی وہ جو 13 والے جج تھے 7 والے جج تھے وہ فارغ ہو گئے ہیں. اب جو موجودہ عدلیہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, جو پہلے چیف جسٹس تھے یا ان کے ساتھ جی جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیا پنڈورا باکس کھلے گا. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے اور قانونی حیثیت چیلنج ہونے جائے گی جو کورٹس ہیں اس وقت. ڈار صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بہت سی باتیں, کارگل کمیشن بھی آ گیا اس حوالے سے. جی ساری چیزیں آ گئی. میں کوئکلی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی رسپانس کروں. ایک تو جو جنرل حمید گل صاحب نے فرمایا کہ پاور فلوز فرام دا گن, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں پاور فلوز فرام دا گن. تو اگر آج ریمارکس بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ جنرل کرومویل کو آپ کو یاد ہوگا جس نے اور ان کو قبر سے سارا کچھ کیا. مطلب یہ ہے کہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس سے یہ آئندہ جو کچھ پاکستان میں تماشا لگا ہوا ہے پچھلے 62 سال میں, جس میں سے تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ہم نے مارشل لاز دیکھی, تو اس کو پرپیچولی ختم ہونا چاہیے. نمبر 1. دوسرا, انہوں نے جو کرنل صاحب نے جو کلیریفائی کیا کہ جب آپ اب اوتھ لیتے ہیں تو اس دن جو کمیشن میں آپ کو ملتی ہے اس میں آپ آئین کی پاسداری کا بھی حلف لیتے ہیں, آپ کی اوتھ جو سٹینڈرڈ ہے آرم فورسز کی. تو اور دوسری طرف آئین جس کا آپ حلف لے رہے ہیں اس میں آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ آئین کو توڑیں گے تو یہ ہائی ٹریجن ہوگی, یعنی غداری کی سزا جو ہے وہ موت ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سزائے موت ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی اس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے ایشو کو. تیسری جو انہوں نے فرمایا کارگل کے اوپر, تو کارگل پہ جو مین سٹریم دونوں پارٹیز ہیں پی ایم ایل این اور پی پی پی, 14 مئی 2006 کو جو ڈاکومنٹ محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب میاں نواز شریف صاحب نے سائن کی, اس میں یہ طے شدہ ہے. دیکھیں جو قومیں اپنی ماضی کی چلیں لیٹ سے سزا کے ایک طرف چھوڑ دیں, آپ نے اس کو معاف بھی کرنا ہے, آپ کم از کم اینالائز تو کریں کہ کارگل میں ہوا کیا تھا, اس کی کیا اس کی وجوہات تھی, کیا اس میں ایکچوئل اس وقت پروگریس ہوئی, اور پھر اس کے بعد کیا اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا, تاکہ ہم اس میں اپنا ایک سبق سیکھیں اور اپنا فیوچر کا روڈ میپ بنائیں. اب ہم ہماری حمود الرحمان آپ کو یاد ہوگی وہ انڈیا میں چھپ گئی, پاکستان میں اس کا ذکر نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ڈائریکشن ٹھیک نہیں کریں گے, رہا معاملہ جو رانجھا صاحب نے کہا کہ 3 نومبر اور 12 اکتوبر کے دونوں جو ایکشنز ہیں وہ سملیرٹی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہے. اس کی وجہ رائٹ اور رانگ, 12 اکتوبر 99 کو انہوں نے جیسے بھی لیور کر کے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ میں لا کے, ہم تو ڈیسک پہ جا رہے تھے پی 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 اور ہم اس وقت, اور 1.5 سال ہم نے ڈیسک پہ جائے. وہ جب ایل ایف او 17ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بن گیا اور 270 کے ذریعے انڈیمنٹی دے دی, تو میں 1 منٹ دی جو پارلیمنٹ نے دی جیسے بھی دی, میں اس کو 12 اکتوبر 99 اور 3 نومبر 2007 کو آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ 270 جو ہے وہ ابھی تک پارلیمنٹ نے اس کو نہیں دیا. اور کوئی بھی سپریم کورٹ, میں کسی نام نہیں لیتا, جیسے رانجھا صاحب نے کہا, انہوں نے قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا چاہیں گے. میں بھی وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی کورٹ نہیں دے سکتا, پارلیمنٹ کا کورٹ کام نہیں کر سکتا, اپنا جوڈیشری نہیں کر سکتی, جوڈیشری کا کام جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. اور آخری میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ اب دوبارہ کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ جی پہلے 7 ججوں کا فیصلہ تھا, پھر 13 کا. 7 ججوں کا فیصلہ یہ تھا کہ اگر تو اس وقت ساری دنیا کو معلوم تھا کہ شاید ایمرجنسی, مجھے 1 رات پہلے محترمہ بینظیر بھٹو دبئی میں تھی, میری ان کی ملاقات تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ کل مجھے پتا چلا کہ ایمرجنسی پلس لگ رہی ہے کوئی, تو کیا ہونا چاہیے, ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. تو وہ جو 7 ججوں کا فیصلہ تھا انہوں نے پریمپٹ کر کے فیصلہ دیا کہ اگر پاکستان میں آئین کو دوبارہ توڑا گیا اور اس میں کوئی جج جو ہے وہ حلف نہیں لے گا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, وہ غیر آئینی ہوگا, اور وہ فیصلہ ایک ڈیسیژن آ گیا تھا. بعد میں جب آپ نے ہینڈ پک جج لگا لیے اور 13 ججوں سے ہوا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ سیدھا رکھنا چاہیے, ریکارڈ کو آپ اسٹریٹ رکھنے کی بات کریں. اور رانجھا صاحب کا رائٹ ہے ایز اے پروفیشنل کہ ان کو ڈیفینڈ کریں, کیوں نہیں کریں. تو اسی پوائنٹ پہ مزید ہم بات کریں گے. 270 اور 3 نومبر کے اقدامات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہو ایک نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر.